کو شروع کرنے سے پہلے کروں گا، آج سے پہلے اس موضوع کو جب بھی پڑھا گیا مصائب کی صورت میں پڑھا گیا۔ پاک بی بی کے حق کا نام لیا، مومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ بنتا بنتا ایک مضمون ہی مصائب کا بن گیا۔ آپ کی دعاؤں سے پہلی بار پاک سیدہ سے میں نے خیرات میں اس مضمون کو فضائل کی صورت میں مانگا ہے۔ بہت بڑا مقدمہ ہے جو جیت کے آئی ہے رسول کی بیٹی۔ 12 آئمہ کی محنت ایک طرف اور اس پاک بی بی کا 4 گھنٹے کا یہ مقدمہ ایک طرف۔ اس کی میں سب سے روشن دلیل دوں گا کہ آج بھی کسی نئے شیعہ ہوئے بندے سے آپ پوچھیں کہ تو کیوں شیعہ ہوا ہے، وہ خیبر سن کے شیعہ نہیں ہوتا، وہ ایک ہی جواب دے گا، مجھے شیعہ کر گیا ہے بی بی کا حق۔ اکثر ہماری نوجوان نسلوں کو جس چیز سے اس منبر کو غربت کا شکار کیا گیا، ہماری نسلوں کو یہ نہ پتہ چل سکا، نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو، یہ فدق تھا کیا۔ ہمیں اکثر یہ پڑھایا گیا، یہ سنا گیا، یہ ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ اب میں نے مضمون سے معذرت بھی کی تھی، بانیان سے، سردار صاحب سے بھی میں نے معذرت کی تھی مضمون کی طوالت کے پیش نظر، اور دوسری بات یہ کہ اس مضمون میں مجھے آپ سے داد یا نعرے کی توقع نہیں۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے مسلسل اسی کشمکش کا شکار رہا کہ مجھے یہ مضمون پڑھنا ہے یا میں وہی مضمون پڑھوں جو عام طور پہ ممبر پہ پڑھا جاتا ہے، جس سے عوام سے نعرے بھی وصول ہوں، داد بھی وصول ہو۔ لیکن میں اس ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، مجمع راضی ہو نہ ہو، بطول راضی ہونی چاہیے۔ لہٰذا میں سادات سے اور بزرگوں سے دعا لے کے اس مضمون کی ابتدا کر رہا ہوں۔ میری انتہائی خوش قسمتی کہ میں ایک انتہائی پڑھے لکھے مجمع کے سامنے اس مضمون کو پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اسے فدق بھی کہا جاتا ہے اور اسے فتق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عربی گرامر کی روح سے پڑھیں گے تو اسے فتق پڑھیں گے، اردو کے اعتبار سے پڑھیں گے تو اسے فدق پڑھیں گے۔ یہ تھا کیا، اس کی مالیت کتنی تھی، اور یہ آیا کہاں سے تھا، تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا۔ یہ ہے تمہید، اس سے آگے میں بی بی کا مقدمہ پڑھوں گا، اور بالکل میں بی بی کے مقدمے پہ ایسے ہی بحث کروں گا جیسے ایک حلالی وکیل اپنے مقدمے پہ بحث کرے۔ اگر مجمع میں 2 4 6 اہل سنت بھائی ہوں، یا اس ویڈیو کیمرے اور اس سی ڈی کی وجہ سے یہ میری بات کہیں تک پہنچے، تو میں اپیل کروں گا کہ اسے ایک لمحے کے لیے بحیثیت مسلمان اس گفتگو کو سنیے گا ضرور، اور سمجھیے گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک کھجوروں کا باغ نہیں، اس کے اندر 40 کھجوروں کے باغ تھے، اس کے اندر چشمے تھے۔ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھا۔ 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی تھی اس کی۔ یہ ایک باغ نہیں تھا، یہ ایک جگیر تھی، ایک پراپرٹی تھی، ایک جگیر تھی۔ یہ خیبر کے یہودیوں کی ذاتی ملکیت تھی۔ جب رسول نے مولا علی کے وسیلے سے خیبر کو فتح کیا اور قلعہ کموس پہ اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دیا گیا، تو خیبر کے یہودیوں کو اپنی شکست اور اپنی ہار کا ان کے دل میں بڑا صدمہ تھا۔ جب بھی واقعہ جنگ خیبر کے بعد یہاں سے مسلمانوں کے قافلے تجارت کی غرض سے گزرتے، تو یہ خیبر کے یہودی اپنی اپنی آبادیوں سے نکل کے اس رستے پہ آتے، ان قافلے میں سے چنے ہوئے مسلمانوں کو باہر نکالتے، یا ان کا مال لوٹ لیتے یا انہیں قتل کر دیتے۔ خبر بار بار مدینہ رسالت مآب کو پہنچتی گئی کہ خیبر کے یہودی خیبر کی جنگ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہاں سے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ رسالت مآب نے جب بہت زیادہ واقعات ہو گئے تو رسالت مآب نے دوسری بار خیبر میں پھر علی کو بھیجا۔ اب جب مولا علی آئے تو بحیثیت مجاہد نہیں، بحیثیت مبلغ آئے۔ مولا علی نے خیبر میں پہنچتے ہی یہودیوں کے عمائدین کو، ان کے قبیلوں کے سردار کو، ان کے علماء کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کر کے مولا علی نے خطبہ دیا جو آج بھی تاریخ کے اوراق پہ ہے۔
مولا علی نے ان تمام کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو میں وہی علی ہوں جو اس سے پہلے آیا تھا اور تمہارے سردار مہرب کو میں نے ہی قتل کیا تھا. اگر تم اپنے اس سردار کے قتل کا بدلہ مسلمانوں سے لینا چاہتے ہو تو دیکھو آج میں علی اکیلا آیا ہوں. اگر تم اپنی اس خیبر کی شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر وہ بدلہ لینے کے لیے میں آیا ہوں. ہاتھ بھی وہی ہے, منبر پہ نہیں, تخت پہ قبضہ ہو گیا, تخت پہ قبضہ ہوا. اب جو بھی صاحب تخت پہ بیٹھے وہ بیٹھ تو گئے, اب انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ آخر حکومت چلائیں کیسے. قبلہ حکومت چلانے کے لیے خرچے چاہیے تھے, لشکروں کی تنخواہیں, فوجیوں کی تنخواہیں, غیر ملکی سفیر آتے تھے ان کی رہائش کا بندوبست, جو غریب بیوہ یتیم تھے بیت المال میں ان کے لیے خزانے بھرنا, یہ سب اس وقت کے حاکم کی ذمہ داری تھی. اب وہ خود تو اتنے ذاتی لینڈ لارڈ تھے نہیں کہ ذاتی خرچے سے اس کار حکومت کو چلا دیتے. انہوں نے اپنے مشیر اکٹھے کر کے کہا کہ یہ سارے سلسلے ہم تو ہنگامی طور پہ بیٹھ گئے, جلدی جلدی ہم نے بیعت بھی کروا لی, لیکن اتنا بڑا نظام, یہ سسٹم کیسے ہم چلائیں گے. آخر یہ نبی اپنے دور میں کیسے چلاتے تھے. اس وقت انہیں کسی اندر کے مخبر سے پتا چلا کہ نبی کی ایک جگیر ہے فدق میں, وہاں اس پراپرٹی سے سالانہ آمدن آتی ہے. رسول اس سالانہ آمدن سے اس نظام کو چلا رہے تھے. انہوں نے کہا او ہو ہمیں پتہ ہی نہیں اتنی بڑی جگیر وہاں پڑی ہے. فوراً انہوں نے اپنے کرندے بھیجے, انہوں نے جا کے بی بی کے عمل وہاں سے اٹھائے اور اس جگیر پہ قبضہ کر لیا. جگیر پہ ہو گیا حکومت کا اس دور کی گورنمنٹ کا قبضہ. عمل واپس آ گیا, انہوں نے بی بی سے کہا بی بی حکومت کی سپاہیوں نے جا کے فدق اپنے قبضے پہ لے لیا ہے. لے جی آپ نے سن لیا فدق کی ہسٹری, آپ نے سن لی, اب سنو میری مخدومہ کا مقدمہ. اب دیکھو کیسے لڑ کے آئی ہے رسول کی بیٹی, چادر کی دھار سے قاتل کر کے آئی ہے. جب بی بی کو آ کے اطلاع پہنچی, بی بی نے اس دن دربار میں جانے کی تیاری کی. جناب فضہ روایت کرتی ہیں کہ اس دن بی بی اپنی زبان سے آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی ہوشیار ہو جا, اب تیرے مقابلے میں بطول آ رہی ہے. بی بی نے گھر سے وہی تحریر جو بابے کی تھی وہ اٹھائی, اٹھا کے بی بی دربار میں پہنچی. اب میں پہلے کہوں گا کہ میں موضوع پڑھنے لگا ہوں فضائل کی صورت میں. بی بی جب دربار میں پہنچی, دربار میں جانے کے تھے دو رستے. ایک رستہ قبلہ وہ تھا جو بی بی کے گھر سے حجرے سے مسجد میں جاتا تھا, جو رسول نے اپنے دور میں سب کے بند کروا دیے تھے, لیکن مولا علی کا دروازہ کھلا تھا. ایک وہ رستہ بھی تھا مسجد کے صحن میں داخل ہونے کا. ایک رستہ تھا جو باہر بازار سے ہو کے مرکزی دروازے سے داخل ہونا تھا. میں نے اپنی پوری تحقیق ریسرچ کی, علماء کے قدموں میں بیٹھا. جس دن بی بی دربار میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے گئی, اس دن بی بی حجرے والے دروازے سے نہیں گئی, اس دن بی بی آئی ہے مرکزی گیٹ سے. مرکزی گیٹ سے رسول کی بیٹی کا آنا تھا, سر سے لے کے پاؤں تک برقع, ساتھ بی بی کے کنیزیں. حاکم بیٹھا ہوا تھا سامنے تخت پہ, دربار میں رش تھا. بی بی دربار میں آئی, دربار میں آ کے اب سنا میری مخدومہ کا مقدمہ. بی بی نے آ کے دربار میں پہلی صدا دی. بی بی نے کہا میری جگیر سے میرے عمل کس نے اٹھائے. حاکم نے تخت سے کہا ہم نے. بی بی نے کہا تم نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا. انہوں نے کہا ہم نے اس لیے قبضہ کیا کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرے بابے کی وہاں جگیر ہے. ہم نے ایک حدیث تیرے بابے سے سنی تھی کہ ہم گروہ انبیاء لا نورث ولا نورث لا ترکنا صدقہ, ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں, ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اس جگیر پہ قبضہ کر لیا. جب اس نے یہ حدیث پڑھی دربار میں, بھرے دربار میں تمام نے داد تحسین کیا کہنے, کتنی بڑی دلیل دے دی کہ رسول نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس نے بی بی کو لاجواب کرنے کے لیے حدیث پڑھی. میری مخدومہ نے دربار میں پہلا جملہ بولا. بی بی نے بول کر پہلے تو بتا تجھے میرے بابے نے خلیفہ بنایا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, پہلے تو بتا تیری نامزدگی میرے بابا نے کی تھی. اگر میرے بابا نے تجھے بنایا تھا تم 3 دن سقیفہ میں لڑتے کیوں رہے. اگر تجھے نہیں بنایا
میرے بابے نے حدیث تجھے کیوں کہی؟ پھر تو میرے بابے کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے دور میں تیرا اعلان کر کے جاتے کہ میرے بعد یہ وارث ہوگا. وارث تو بنا ہنگامی طور پہ. حدیث تجھے کیوں کہی؟ اسے کہا نہیں، ہم نے حدیث کا سہارا لیا، ہمارے پاس نص ہے حدیث کی. آج بھی اس مقدمے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے، اگر پرانے مقدمے کھل سکتے ہیں نا، انشاءاللہ وہ دور آئے گا، یہ مقدمہ پھر کھلے گا، جس کا جج ہوگا میرا 12واں مولا، اور ان مجرموں کو سزا ملے گی. میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے دلیل چاہتا ہوں، کتنا بڑا ظلم ہے تاریخ انسانیت پہ، اور کتنا بدنما دھبا ہے تاریخ مسلمان پہ، جسے قیامت تک کے لیے کوئی مورخ نہیں مٹا سکتا. کتنی بڑی ناانصافی ہے، جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا. آج کے بھی پاکستان کے قوانین کے مطابق حاکم اس مقدمے کو سن ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ حکومت اس میں خود فریق تھی. میں مثال دے دیتا ہوں، چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے کا مقدمہ اس کی عدالت میں آ گیا، اس نے بینچ چھوڑ دیا. کتنا بڑا ظلم ہے تاریخ مسلمان پہ، جن کے خلاف مقدمہ تھا، جو مقدمے میں فریق وہی اس مقدمے کا جج. بی بی گھبرائی نہیں، بی بی نے دربار میں کہا اچھا چل تو مجھے بتا، تو میرے بابے کیا جاگیر مجھے واپس کرے گا؟ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، تیرے پاس کوئی ثبوت؟ بی بی نے اپنے برقعے سے تحریر نکالی، فرمایا یہ ہے میرے بابے کی تحریر، یہ ہے ان یہودیوں کے دستخط، یہ ہے نیچے ان کے دستخط، یہ ہے میرے شوہر علی کی مہر، یہ ہے میرے بابے علی کی تحریر، بابے رسول کی تحریر، یہ ہے اس کے مہر. حاکم نے تحریر پڑھی، سنیے گا، مصائب نہیں، فضائل. حاکم نے تحریر پڑھنے کے بعد کہا بطول اس تحریر پہ کوئی گواہ. لو جی دوسری غلطی کر گیا حاکم، دوسری پھر غلطی کر گیا. قرآن کے اعتبار سے معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں. با اعتبار قرآن معصوم سے گواہ نہیں مانگا جا سکتا. میں اس کا ایک دلیل قرآن سے دیتا ہوں، ایک حدیث سے دیتا ہوں. پہلی دلیل، مریم کی قوم نے کہا بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا، 3 دن کا عیسیٰ تڑپا، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. قوم نے عیسیٰ سے گواہ نہیں مانگا. میں دوسری، کئی 100 دلائل کے انبار ہیں میرے سینے پہ، لیکن میں دوسری آسان دلیل، کتاب کا نام حیات الحیوان، لکھی آقا دمیری نے، چھپی جامع الازہر مصر سے. مدینے میں ایک شخص گھوڑا بیچنے کے لیے آ گیا، اور گھوڑا عرب میں ہر انسان کی کمزوری تھی. رسالت مآب نے اس شخص سے وہ گھوڑا خریدا. رسول نے پوچھا کتنے کا دے گا؟ سودا طے پا گیا. رسالت مآب نے کہا جتنے دینار میں تیرا میرے ساتھ سودا ہوا ہے، وہ دینار اس وقت میرے پاس نہیں، میرے ہیں حجرے میں پڑے. وہ دینار اس وقت جو میرے حجرے میں پڑے وہ تیری ملکیت، یہ گھوڑا میری ملکیت. میں دینار لے کے آتا ہوں تیرے حوالے کر کے، تجھ سے یہ گھوڑا لے جاتا ہوں. رسول حجرے میں دینار لینے گئے، گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی نبی کو، ایک سبق، ایک لیسن آنا تھا. رسول حجرے میں پہنچے، یہ چند بندے بازار سے گزرے، وہ گھوڑا لے کے کھڑا تھا. انہوں نے کہا بھی بیچنے کے لیے آیا؟ اس نے کہا بیچنا تو تھا، بڑا اچھا نسل کا گھوڑا تھا، لیکن اب بک گیا. انہوں نے سرسری طور پہ گزرتے ہوئے پوچھا کس نے خریدا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے رسول نے. رسول کا نام آنا تھا، بندے واپس آئے. انہوں نے کہا ضرور اس گھوڑے میں کوئی صفت ہے، کوئی خاصیت ہے. اگر یہ عیب دار ہوتا وہ بے عیب اسے کبھی نہ خریدتا. اس نے جو اسے خریدا، انہوں نے کہا کتنے میں سودا ہوا؟ اس نے کہا اتنے دینار میں. تو پھر دیا کیوں نہیں؟ وہ دینار لینے کے لیے گئے تو جب وہ واپس آئیں گے میں دے دوں گا. ان میں سے ایک شخص نے بول کہا اگر ہم زیادہ دیں. اب وہ تو تاجر تھا نہ، وہ نبی کا کلمہ پڑھتا تھا. اس نے گھوڑا ان کے حوالے کیا، دینار لے لیے. رسول واپس آ گئے.
یہ دینار گن رہا تھا. بات ذہن میں رکھنا, معصوم سے گواہ نہیں مانگا جاتا. یہ دینار گن رہا تھا. رسول نے آگے کہا اسود میرا گھوڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ رسول کا جو میں نے تم سے خریدا تھا. اس نے کہا میں نے تو تمہیں کوئی گھوڑا بیچا ہی نہیں. اس حالت میں آپ نے کہا بھی تھوڑی دیر پہلے اتنے دینار میں تیرا میرا سودا طے نہیں پایا. اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ بات سنیے, کوئی گواہ ہے؟ اتنا کہنا تھا یا مسجد سے ایک حبشی غلام نکلا جو مؤذن رسول تھا. اسے آگے دیکھا, اسے کہا میرے ماں باپ قربان آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا بلال اس کے ساتھ میرا سودا طے ہوا ہے, میں دینار لینے کے لیے گیا, اس نے گھوڑا کسی کے ہاتھ بیچ دیا. بلال نے اس کی طرف چہرہ کیا, گھوڑا میرے نبی کو کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا تیرے نبی کے پاس کوئی گواہی نہیں. بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں, گھوڑا میرے نبی نے خریدا. اتنا کہنا تھا. اسود نے دیکھ کے کہا اے نبی سن, میں نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا لیکن میں اپنے ملک میں تیری عدالت کے قصے سنے ہیں کہ تو صادق بھی ہے, تو امین بھی ہے, تو بولتا ہے سچ کرتا ہے, فیصلہ تیرا حقیقت پہ ہوتا ہے. میں نے کلمہ تیرا نہیں پڑھا, پہلی بار تیرا میرا آمنا سامنا ہوا ہے. مجھے بول کے بتا جب تیرا اور میرا سودا ہوا یہ تیرا غلام تھا نہیں, اس نے گواہی کیسے دے دی؟ نبی کا چہرہ بلال کی طرف ہوا. فرمایا بلال جب تو تھا ہی نہیں تو نے گواہی کیسے دی؟ بلال نے نبی کے قدموں پر سجدہ کر کے کہا تو نے کہا اللہ ہے, میں نے دیکھا تھا. تو نے کہا جنت ہے, میں نے دیکھی. تو نے کہا ایک ملک الموت ہے, میں نے دیکھا. تیرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا, تو یہ بھی تو کہہ رہا ہے. قرآن کی نص ہے, آیا تطہیر کی گواہی ہے. معصوم سے گواہ نہیں مانگا جا سکتا. حاکم کر گیا غلطی, اس نے مانگ لیا گواہ. کیا کہنے میری مخدومہ تیری عزت کے. بی بی نے بھی گواہ پیش کیے. بی بی نے کہا گواہی لے. پہلا میرا شوہر علی میرا گواہ, میرا بڑا بیٹا حسن, میرا چھوٹا بیٹا حسین, اور میری کنیز ام ایمن, یہ میرے گواہ ہیں. گواہیاں دربار میں پیش ہو گئے. یہ گواہ ہے جی. حاکم نے مقدمے کو تھوڑی دیر دیکھا, مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا. حاکم نے فیصلہ یہ دیا کہ نصاب شہادت پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس مقدمے کو خارج کیا جاتا ہے. بی بی نے کہا نصاب شہادت کیوں پورا نہیں؟ اس نے کہا نصاب شہادت اس لیے پورا نہیں کہ تیرا پہلا گواہ ہے تیرا شوہر, بحیثیت شوہر اس کا اس جگیر میں حصہ ہے, لہذا وہ مالک ہے جگیر میں, اس کی گواہی نہیں. حسن حسین بیٹے ہونے کی وجہ سے جگیر کے وارث, ان کی گواہی بھی نہیں. ہاں ایک تیری کنیز ام ایمن, اس کی گواہی ہم نے قبول کرنی تھی, لیکن تیرے بابے کی شریعت ہے مرد ایک عورتیں دو, عورت ایک ہے برابر کی دوسری عورت نہیں, لہذا نصاب شہادت مکمل نہیں, مقدمہ خارج. کیا کہنے, کتنے سجدے کروں بی بی میں تیری عزت کے. کتنی بڑی جنگ لڑکی آئی ہے رسول کی بیٹی. بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا, گواہیاں نہیں بدلی. اب گواہیاں نہ بدلنے میں حکمت کیا تھی؟ گواہیاں نہ بدلنے کی حکمت نوجوان ضرور سنیے گا. قرآن کے اعتبار سے اگر کوئی کسی مسلمان کو جھوٹا کہے تو وہ بنتا ہے فاسق. عام مومن کو, کسی بھی عام مومن کو کوئی انسان غلط الزام لگا دے یا اس میں جھوٹا بہتان باندھ دے تو شریعت کے اعتبار سے, فقہ کے اعتبار سے وہ فاسق بن گیا. لیکن اگر کوئی قرآن کو معاذ اللہ جھوٹا کہے پھر وہ فاسق نہیں, وہ کافر ہوتا ہے. فاسق کی سزا اور کافر کی سزا میں فرق ہے. فاسق نماز پڑھا نہیں سکتا, پڑھ سکتا ہے. فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا. فاسق جمعے کا خطیب نہیں بن سکتا. فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا. فاسق طلاق میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا. فاسق کسی سودے میں اپنی گواہی نہیں دے سکتا. یہ ہے فاسق کی سزا. لیکن کافر کی سزا کیا ہے؟ کافر نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے. بی بی نے گواہیاں کیوں نہیں بدلی؟ بی بی کے پاس گواہ تھے. اگر انہوں نے یہ گواہیاں پیچھے کی تھیں, بی بی جناب سلیمان کو پیش کر سکتی تھی, ابو ذر کو پیش کر سکتی تھی.
کمبر کو پیش کر سکتی تھی، توجہ ہے میری بات کی جانب، مقداد کو پیش کر سکتی تھی، عمار کو پیش کر سکتی تھی، بی بی ام ایمن کے ساتھ ام الفضل کو کھڑا کر سکتی تھی، جناب اسما کو کھڑا کر سکتی تھی. بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا. گواہیاں کیوں نہیں بدلی؟ گواہیاں اس لیے نہیں بدلی، اگر بی بی سلمان بوزر یا کمبر کو پیش کرتی پھر وہ ان کی گواہی نہ مانتا، پھر شریعت کے اعتبار سے وہ فاسق بنتا. بی بی نے کہا میں نے علی پیش کیا ہے، علی قرآن ہے، میں نے حسن پیش کیا ہے، حسن قرآن ہے، میں نے حسین پیش کیا ہے، حسین قرآن ہے. بی بی نے کہا سن، میں تجھے فاسق نہیں کرنے آئی، میں تجھے کافر کرنے آئی. فاسق نہیں. چھٹلا گیا تو علی کو، چھوڑ گیا تو علی کو، تو نے علی پہ بہتان باندھ دیا، اب تو ہو گیا کافر. کیا کہنے میری مخدومہ، میں نے یہ جملہ کہا اور آغا نسیم عباس رضوی نے اٹھ کے میرا ماتھا چوما. میں نے جملہ فی البدی ممبر سے کہا تھا، کیا کہنے بی بی تیری عزت کے، جو کام تیرا بابا محمد نہیں کر سکا، اسلام کے پردے میں چھپے ہوئے تھے، بی بی نے پردہ کھینچا، اصل چہرہ بتایا. چہرہ دکھانے کے بعد بی بی نے کہا اچھا گواہیاں تو میں نے لے لی واپس، اب یہ مقدمہ واپس. بی بی نے کھڑے کھڑے دوسرا مقدمہ دائر کر دیا. بی بی نے کہا یہ مقدمہ واپس ہو گیا، چھوڑ اس مقدمے کو، جو میں کرنے آئی تھی وہ میں کر گئی، تجھے پتہ بھی نہیں چلا. اب میں دوسرا مقدمہ دائر کرتی ہوں. تو بنا بیٹھا ہے مسلمانوں کا خلیفہ، میں ایک باپ کی بیٹی حق لینے آئی ہوں، حق دے. اتنا کہنا تھا. حاکم پھر پریشان ہوا، اس نے کہا بطول بی بی بار بار بحث کیوں؟ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ تیرے بابے کی حدیث ہے، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. بی بی دربار میں چند قدم آگے بڑھی، آگے بڑھ کے پردے میں قرآن کی آیت کبریٰ بولی. بی بی نے بول کے اچھا تو نے حدیث پڑھی ہے، اگر تو کہے میں آیت پڑھوں. ہائے ہائے ہائے. بی بی نے کہا تو نے حدیث پڑھی ہے، چل تو نے حدیث پڑھی میں آیت پڑھ دوں. بی بی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُلْ جَعَلْنَا مَوَالِدَ تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ. کیا قرآن میں نہیں ہے جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے؟ اس نے پھر وہی حدیث پڑھ کر میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ. جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں مرد کا حصہ ہوتا ہے. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ. جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اگر میرا بابا اجر مانگ سکتا ہے میں اپنے بابے کا حق کیوں نہیں مانگ سکتی؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں 5ویں آیت پڑھ دیتی ہوں وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ. ہم نے نبی کو نبی کا وارث بنایا ہے، وہ بابے کا وارث ہو سکتا ہے، میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے بی بی کی چادر کی قسم. حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا، محمد کی بیٹی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی، بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی. 40 آیتیں وار سے قرآن بی بی نے دربار میں پڑھی. حاکم کے چہرے پہ پسینہ آ گیا، جسم میں کب کبھی تاری ہو گئی. اس نے تک چھوڑ کے کہا میں حدیث پڑھتا ہوں، تو آیت کیوں پڑھتی ہے؟ تو حدیث کا جواب حدیث میں کیوں نہیں دیتی؟ اتنا کہ بی بی نے کہا چپ ہو جا، بس میں تجھ سے یہی سننا چاہتی تھی. تو وہی ہے جس سے میرے بابے نے کہا تھا تجھے حدیث لکھ دو. تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے، تو نے کہا تھا، تو نے کہا. جی بسم اللہ. میرے محترم بزرگ نے سطر پڑھی کہ عرش والوں سے بھی بڑھ کے اس کی فضا کا وقار. مجھے جملہ یاد آ گیا، یورپ کے ایک پادری نے کتاب لکھی اس نے مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ. کتاب مارکیٹ میں آ گئی، پہنچتی کتاب ایران پہنچ گئی. ایران کے ایک عارف مجتہد
آیت اللہ شوستری کے پاس کتاب گئے، طالب علم کا قبلہ اس کے قتل کا فتویٰ دے، اس نے ہماری بیوی کی توہین کی ہے، اس نے مریم کا تقابل بیوی سے کی ہے۔ قبلہ نے کتاب پڑھی، کتاب پڑھنے کے بعد قبلہ نے کہا قتل کا فتویٰ نہیں، مورخ پادری مر جائے گا، کتاب تو زندہ رہے گی۔ موت پادری کو نہیں دینی، موت کتاب کو دینی۔ طالب علموں کا قبلہ کبھی کتابیں بھی مرتی ہیں، قبلہ نے کہا کتابیں بھی مرتی ہیں، قلم کو ہمیشہ قلم کی دھار سے کاٹا جاتا ہے۔ قبلہ نے اپنا کمرہ بند کیا، مصلی عبادت بھی شاید 2 رکعت نماز، بیوی کو ہدیہ کیا، ہدیہ کر کے کہا محمد کی بیٹی میں تیرے مقدمے پہ گواہ بننے لگا ہوں، بیوی مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر۔ اب میں اگلا جملہ کہوں گا اور اٹک والوں کے میں چہرے پڑھوں گا۔ کتنے بندے ہیں جو مخدومہ کی عزت پہ، جن کے چہروں پہ ولایت علی کی مسکراہٹ آئے گی۔ رضب اللہ شوستری نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، یورپ کے پادری نے کتاب لکھی تھی، مریم بمقابلہ فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ آیت اللہ شوستری نے مصلی میں بیٹھ کے کتاب لکھنی شروع کی اور کتاب کا نام لکھا مریم ورسز فضہ، مریم ورسز فضہ، مریم ورسز فضہ۔ اس یورپ کے پادری نے قرآن کی 107 آیتوں کی دلیلیں دی تھی، رجب اللہ پوش نے قرآن کی 570 آیتوں کی دلیلیں دی۔ میں پہلی دلیل ممبر حسین سے پڑھ دیتا ہوں۔ رجب اللہ شوستری نے کہا اور پادری تجھے شرم نہیں آتی، تو مریم کا مقابلہ میری مخدومہ سے کرتا ہے کہ تو نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ مریم کے مصلی کے آگے رنگ برنگے کھانے آتے، بے موسم پھل آتے، مریم پریشان ہوتی، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے، یہ رنگ برنگے کھانے کہاں سے آئے؟ تو ایک فرشتہ آتا، بی بی دیکھ کے پردہ کرتی، فرشتہ دیکھ بی بی پردہ کیوں کر رہی ہے؟ میں تو اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں جو تجھے رزق دینے آیا ہوں، جو تجھے روٹی کھلانے آیا ہوں، جو تجھے روٹی دینے آیا ہوں۔ مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی میں تیرا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، تیرا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ رجب اللہ شوستری کا شرم نہیں آتی، مریم فرشتہ کا بھی شکریہ ادا کرتی، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی، لیکن عزت دیکھ میری بیوی بطول کی، 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے میں فضہ باندھتی رہی، 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے میں فضہ باندھتی رہی۔ تیسرے دن جبریل نے آگے کہا فضہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فضہ نے دروازہ باندھ اور جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو میں نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو میں نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی فضہ اپنے گھر کے اندر نہیں آئی، یا آواز توحید آئی، اے مخدومہ کی کنیز، یہ جبریل کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں خدا خود تیرا شکریہ۔ جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کا توحید شکریہ ادا کرے فاطمہ نہیں فضہ کہتے ہیں۔ غربت کا شکار ہے ہم ممبر کے حوالے سے، ابھی تک تو ہمیں بتایا نہیں جا سکا کہ 14 کی حقیقت ہے کیا۔ جنہیں ہم فضائل سمجھتے ہیں وہ ان کے فضائل نہیں۔ سورج پلٹانا کوئی فضائل ہے؟ یہ کام تو ملتان والا شاہ شمس بھی کر لیتا ہے۔ جب مولا علی کے بعد پہلے دن امام حسن کو مسند امامت میں بٹھایا گیا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے گئے، مولا مبارک ہو آج آپ امام بن گئے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا مبارک مجھے کیوں دیتے ہو؟ امامت کو مبارک تو میں نے اسے قبول کر لیا۔ ایک بندے نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا مولا میں آپ کے باپ علی کی شان میں قصیدہ لکھ کے آؤں۔ فرمایا سنا مجھے۔ اس نے کہا تیرے بابے کے فخر لکھ کے آؤں، تیرا بابا علی وہ ہے جو یسوع الدین ہے، تیرا باپ علی وہ ہے جو قائد غلم جلین ہے، تیرا بابا علی فاتح درین ہے، تیرا باپ علی نقطہ باب بسم اللہ ہے، تیرا بابا علی مولود حرم ہے، تیرا بابا علی بت شکن ہے، تیرا بابا علی انگوٹھی دیتا ہے، آیتیں خریدتا ہے۔ وہ فضائل کے انبار لگاتا چلا گیا۔ جب چپ ہو گیا بطول کے بیٹے حسن نے مسکرا کہا تیرے پورے قصیدے میں میرے باپ علی کا فخر کہاں تھا؟ میرے باپ علی کا فخر کہاں تھا؟ میرے باپ علی کا فخر کہاں تھا؟ اس کا مولا جو یاد ہے وہ تو میں نے سنا دیے۔ مولا حضرت اس کا سن، ہم آل محمد پہ اپنے باپ علی کا اس سے بڑھ کے کوئی فخر نہیں۔ سب سے بڑا فخر ہمارے لیے یہ ہے ہم اس علی کے بیٹے ہیں جو اس کے دل میں رہتا ہے، جس کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے وہاں۔ خم غدیر میں نبی نے خطبہ دیتے ہوئے یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی ہے۔ ایک صحابی نے پریشان ہوگا کعبہ یہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر یہ کعبہ جس کے چکر کاٹ کے آئے وہ کیا ہے؟
یہ تو بتا کے جا کعبہ یہ ہے کہ وہ ہے. اگر کعبہ یہ ہے طواف اس کے کرواتا رہا, کعبہ یہ ہے چکر اس کے کرواتا رہا, اگر کعبہ یہ ہے طواف اس کا ہونا چاہیے, کعبہ وہ ہے کعبہ یہ ہے, ہمیں فرق بتا. رسول نے مسکرا کے فرمایا بدبخت تیری سمجھ میں نہیں آیا, وہ کعبہ ہے جس میں یہ آیا تھا, یہ وہ کعبہ ہے جس میں وہ آیا. اگر یہ نہ ہوتا کیا کہنے میرے بادشاہ علی کے. جی بسم فرعون نمرود شداد یہ قتل کرتے رہے کہ ہمیں خدا مانو, اور علی قتل کرتا رہا اسے مانو. سونے کی قلم میرے ہاتھ میں ہو اور میں کعبے کی دیوار پہ جملہ لکھ کے ہوں. میرے مولا نے توحید کو مخاطب کر کے کہتا گواہ رہنا میں نے اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے. یہ جو ہم نے بچوں کے ہاتھ میں دعائیں کمیل دی ہے کچھ مولویوں نے غلط کہہ دیا, یہ تو میرے مولا نے ہمیں بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ اگر گناہگار بات کرے تو کیسے کرے. قطعاً کوئی بندہ ذہن میں نہ رکھے کہ یہ ایسے لفظ مولا علی بولیں گے. دعائیں کمیل بچوں کے ہاتھوں میں بڑھا کے گناہگار کو معافی مانگنے کا طریقہ سکھاؤ. علی کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر سننا چاہتے ہو علی کیا کہتا پھر مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات شیخ عباس قمی کی ہر شیعہ گھر میں جاؤ, جا کے دعائیں نجیبہ پڑھو. مسجد قباء کے محراب میں علی اکیلا بیٹھا ہے اور اللہ سے بات کر رہا ہے, اکیلا علی, اور گفتگو اللہ سے. محراب مسجد میں بیٹھ کے علی اسے دیکھ کے کہہ رہا تھا تو بھی عظیم ہے میں بھی عظیم ہوں, تو بھی بے مثال ہے میں بھی بے مثال ہوں, تیرا بھی کوئی ثانی نہیں میرا بھی کوئی ثانی نہیں, تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے, تو نے مجھے بنایا ہے میں نے تجھے بچایا ہے. چلو آپ کے عقیدوں کی بلندی دیکھے میں آخری جملہ کہتا ہوں. کوفے کے منبر میں میرے مولا علی فرما رہے تھے توحید سیکھنی ہے تو ہم سے سیکھ. ہم سے بڑا توحید پرست کون ہے؟ ہم نے بت پرستوں سے اللہ نہیں سیکھا, ہم نے اللہ کے سائے سے اللہ سیکھا ہے. علی کوفے کے منبر پہ کہہ رہے تھے کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے, کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے, کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے. آپ چپ ہو گئے, پتہ نہیں تھک گئے یا گھبرا گئے. علی فرما رہے میرا اللہ ایسا ہے, کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے, کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے. علی باتیں توحید کی کر رہے تھے, مجمع سے عالم یمانی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا تو اللہ کی باتیں ایسے کر رہا ہے جیسے تو نے کبھی اللہ دیکھا ہو, تو اللہ کی ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے تو کبھی اللہ سے بولا ہو. حال رائے تو رب ہے جس رب کی بات کر رہا ہے اسے کبھی دیکھا بھی. علی کا جاہل چپ ہو کے بیٹھ, میں اسے سجدہ کرتا نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو, میں اسے جھکوں کیوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. یہ مجمع کوفے کی مسجد میں علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا, مجمع نے سنا, اور یقین کرنا میں ذمہ داری کے ساتھ کے منبر پہ جملہ کہہ رہا ہوں, نبیوں میں سے بھی کبھی کسی نے یہ جملہ نہیں بولا تھا. کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے دیکھا ہے. علی نے فرمایا میں نے دیکھا ہے. کوفے کی مسجد میں خاموشی. وہی دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اسے کہا تو نے دیکھا ہے؟ علی فرماتے ہاں میں نے دیکھا ہے. اسے کہا ہم نے پہلی بار تیری زبان سے سنا ہے, تو نے دیکھا ہے, بتا تو صحیح وہ کیسا لگتا ہے. علی فرمایا سر اٹھا ادھر دیکھ ایسا لگتا ہے. اللہ جانے آپ کہاں چلے گئے, کہاں جا کے ہم عقیدے پڑھے. میں نے تو مجمع دیکھ کے عقیدہ پڑھنا شروع کیا. جی بسم اللہ. جی آپ علی یا مجمع کے عقیدے کی بلندی دیکھ کے میں نے جملہ دیا. علی ہمارے سار اٹھا ادھر دیکھ. ایسا لگتا ہے. وہ قریب آیا, قریب آ کے لگا اچھا وہ کب سے ہے, توجہ وہ کب سے ہے. علی فرمایا جب کب نہیں تھا. تو کب سے ہے؟
فرمایا جب سے وہ کہاں رہتا تھا اور تو کہاں رہتا تھا؟ اللہ فرمایا قریبا وہ ہم میں رہتا تھا، ہائے ہائے ہم اس میں رہتے تھے. نحنو ہوا نحنو 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 ہوا کبھی وہ ہم ہوتا تھا. کیا کہنے کبھی ہم وہ ہوتے تھے لیکن وہ رہتا تھا، ہم یہ ہر مولوی نے مانا جس نے علی کے فضائل اور علی کی ولایت کو نہیں مانا. اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ آل محمد کا فرمان ہے، نانو ہوا نحنو ہوا کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں. اس بندے سے میرا یہ اگلا سوال ہے، ایک شیعہ قوم کا ماتمی اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا میں وقت ایک نہیں ہے. جس وقت عشاء ہو رہی ہوتی ہے پاکستان میں کسی جگہ پہ فجر ہو رہی ہوتی ہے، جہاں فجر ہو رہی ہوتی ہے کہیں ظہر ہو رہی ہوتی ہے، جہاں ظہر ہو رہی ہوتی ہے کہیں مغرب ہو رہی ہوتی ہے. دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں مخلوق اللہ کو سجدہ نہ کر رہی ہو. ہر لمحے میں توحید کو سجدہ ہو رہا ہے. اگر ہر لمحے میں توحید کو سجدہ ہو رہا ہے اور بدنصیب مولوی بھی مجھے بتا، ہو سکتا ہے جب تو سجدہ کر رہا ہو اس وقت وہ یہ ہوئے ہو. جس وقت تو سجدے میں جائے اس وقت نحنو ہوا ہو. علی فرماتے وہ ہم تھا، ہم وہ تھا، ہم تھے. سنو اب علی نے کہا توحید. پھر اس نے چاہا، اس نے اپنے نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا. اس نے ہمارے نور میں اپنا سراپا دیکھا. اس نے تنہائی وحدت میں ہم سے پوچھا من انتم، من انا، تم کون ہو، میں کون ہوں. علی کے جملے ہیں، میں گردن کٹواؤں گا میں ثابت نہ کر سکوں. علی فرماتے ہم نے اسے کہا انت اللہ، تو اللہ ہے. نا مجمع نے بے نیازی کی. علی فرماتے اللہ کا نام ہی اللہ ہم نے رکھا. نا پھر پورا مجمع نہیں بولا. نام میرا ہو یا آپ کا رکھتے ہیں گھر والے. اوئے ہوئے ہوئے نام خاندان والے رکھتے ہیں. علی فرماتے ہم نے کہا تو اللہ ہے. جب انہوں نے اسے اللہ کہہ دیا انہیں ان کا رکھا نام اتنا پسند آیا اس نے اپنا یہ نام اپنے لیے اسم ذات بنا لیا. اس نے اپنا یہ نام کسی کو نہیں دیا، باقی نام بانٹے، یہ نہیں دیا کیونکہ یہ پہلی بار انہوں نے دیا تھا اور پہلے تحفے کی قدر ہی اور ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ نے اپنا یہ نام کسی کو نہیں دیا. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے باقی کئی نام رکھے. اللہ کا ایک نام علی بھی ہے، آیت الکرسی میں ہے، وہ العلی العظیم، وہ علی بھی ہے. اسے علی کہہ کے مانگو وہ رزق دے گا، اسے علی کہہ کے مانگو وہ جزا دے گا، اسے علی کہہ کے مانگو اولاد دے گا، اسے علی کہہ کے مانگو بخشش دے گا. اسے علی کہو خوش ہوتا ہے. اس علی کو اللہ کو تلوار نکالتا ہے، گردن کاٹتا ہے، ٹکڑے کرتا ہے. مولا اسے علی کہے خوش ہوتا ہے. تجھے اللہ کہے تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ علی جاہل نمبر تجھے نہیں پتا اسے پہلی بار اللہ ہم نے کہا تھا اور جو ہم دے دیں واپس لیا نہیں کرتے. جب ہم نے اسے کہہ دیا، جب ہم نے اسے کہہ دیا تو اللہ ہے، پھر اللہ ہم نہیں. علی فرماتے ہم 14 نے اسے اللہ کا ہم نے سجدہ کر دیا. طاہر القادری نے کہا تھا کہ صحابی سجدہ نہ کرتا مشرک ہو جاتا، علی سجدہ نہ کرتا تو اللہ ہو جاتا.
علی فرماتے ہم نے سجدہ کیا, ہم نے اس کا نام رکھا, اس نے ہمارے نام رکھے, ہم نے سجدہ کرنا تھا. ایک ہی حمد اچھی لگی, اس نے کہا تو محمد ہے. ایک ہی عظمت اچھی لگی, کہا اچھا تو علی ہے. ایک کا حسن اچھا لگا, کہا تو حسن ہے. ایک ہی کریمی بھا گئی, کہا تو حسین ہے. ایک کا سجدہ پسند آیا, کہا تو سجاد ہو گیا. ایک کا علم اچھا لگا, کہا تو باکر ہو گیا. ایک کی صداقت اچھی لگی, کہا تو جعفر ہو گیا. ایک کا باب الحوائج ہونا اچھا لگا, کہا تو کاظم ہو گیا. ایک کی رضا پسند آئی, کہا تو رضا ہے. ایک کی تقاوت پسند آئی, کہا تو تقی ہے. ایک کی نقاوت اچھی لگی, کہا تو نقی ہے. ایک ہی حیبت اچھی لگی, کہا تو عسکری ہے. علی فرماتے وہ بھی چھپا ہوا تھا اور ہم میں سے بھی ایک چھپا ہوا تھا. اس نے کہا تو بھی قائم ہے, میں بھی قائم, تو بھی قائم اور میں بھی قائم ہوں. تو بھی ہے اور نظر نہیں آتا, میں بھی ہوں اور نظر نہیں آتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے, یہ اللہ بننے آئے کب تھے؟ انہوں نے تو اللہ منوایا ہے, انہوں نے سجدے کر کے منوایا کہ اللہ وہ ہے, ان کا اللہ وہ ہے. انہوں نے سجدے میں چھک چھک کے بتایا, توحید کی پہچان کروائی. ہماری سوچ ابھی تک کلندر کو نہیں چھو سکی, اور بندے مولا علی کو ڈھونڈ رہے ہیں. تیرا کچھ علی ہے, ہمارا سب کچھ ہی علی ہے. میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے, میری اٹک میں دوسری حاضری ہے, کوئی میرے عقیدے کے ساتھ ملے یا نہ ملے. میرا عقیدہ ہے جہاں علی نہ ہو وہاں کچھ نہیں ہوتا, جہاں علی ہو وہاں سب کچھ ہوتا. اب جہاں سے علی نکالنا ہے سوچ کے نکالنا, جہاں سے علی نکل جائے وہاں سے سب کچھ نکل جاتا. آخری وقت, اور یہ بالکل ذاکر صاحب آ گئے. سلمان 24 گھنٹے ساتھ رہتا علی کے, اور وہ بھی متزلزل ہے. ایک دن جناب سلمان کوفے کی گلی میں ایک شخص آیا, اس نے ازراہ مذاق سلمان کو کاندھا مار کے کہا تو تیرا مولا علی کہہ رہا تھا کہ تو مردے زندہ کرتا ہے. جناب سلمان نے ضعیفی میں شباب کی طاقت کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھا, کیا کہا؟ اس نے کہا تیرا مولا کہہ رہا تھا تو مردے زندہ کرتا ہے. جناب سلمان کہتے ہیں اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر میں کرتا ہوں. اس نے کہا نا ایسے نہیں, کر کے دکھا. چل, ہاتھ پکڑا, قبرستان میں لے گیا, کتاب صفحہ 70 میں زامن, پرانی قبر پہ جا کے بٹھا دیا. پورے قبرستان میں جو سب سے پرانی قبر تھی اس میں بٹھایا. کاری سے زندہ. جناب سلیمان نے مجھے بی بی کی عزت کی قسم نہ آیت پڑھی, نہ سورت پڑھی, نہ دعا کے ہاتھ اٹھائے, نہ قم بسم اللہ کہا, نہ علی کا واسطہ دیا, نہ حسن کا واسطہ دیا, نہ حسین کا واسطہ دیا. سلیمان نے صاحب قبر کو مخاطب کر کے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے میں مردے زندہ کرتا ہوں. اگر وہ کہتا ہے تو باہرہ اتنا جملہ کہنا تھا یا مردے نے قبر پھاڑی, کفن سے اپنا چہرہ نکال کے کہا الحبل میرا اونٹ کہاں, میرا اونٹ کہاں, میرا اونٹ کہاں, میرا اونٹ کہاں ہے. اس نے ایک ہی رٹ لگا دی, میرا اونٹ کہاں گیا, میرا اونٹ کہاں گیا, میرا اونٹ کہاں گیا. جو سلمان کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا وہ سلمان کی جھکی ہوئی کمر کے پیچھے چھپنا شروع ہو گیا. اس نے کہا تیرے پاس اسم اعظم کیسا ہے, تو نے مردہ باہر کیسے نکال دیا, یہ زندہ کیسے ہو گیا. چل باقی باتیں چھوڑ, اتنا بتا کر یہ زندہ ہو گیا ہے, اس کا اونٹ کون سا گم ہوا ہے جو یہ اونٹ اڑ رہا ہے. جناب سلمان کے ہاتھ کے ساتھ اسے آگے کیا, آگے کر کے کھڑے ہو کے کہا تو نے میرے سردار محمد سے نہیں سنا, یہ زندگی خواب ہے, قیامت حقیقت ہے. بندہ جو سوچتا ہوا مر جاتا ہے, جو بولتا ہوا مر جاتا ہے, جو کرتا ہوا مر جاتا ہے. قیامت جو اٹھے گا وہی سوچ شروع ہو جائے گی, وہی لفظ شروع ہو جائیں گے, وہی خیال شروع ہو جائے گا. یہ بندہ جب مرا تھا اس کا صحرا میں اونٹ گم ہو گیا تھا, اس لیے اس نے قبر سے نکل کے کہا میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں, میرا اونٹ کہاں. بندے نے ٹھنڈی آور کا اچھا تو مجھے اب پتہ چلا. سلمان ضعیف ہاتھ کا چہرے پہ تماچا مار کے کہا اس لیے میں ابو ذر کمبر مقدار تمہیں گلیوں میں کہتے پھرتے ہیں ہر وقت سوچ میں علی رکھا کرو, زبان پہ علی رکھا کرو, دل میں علی رکھا کرو. کہیں بھی مر جاؤ قبر سے اٹھ کے کہو علی کہاں ہے, علی کہاں ہے, علی کہاں. ہر وقت علی کو سن.
सांसों ने मोहलत दी, अली की बेटियों को नसीब हुआ। तो फिर आपके सामने पाक सैयदा के घर के फ़ज़ाइल सुनाए जाएंगे। फ़ज़ाइल जितने भी सुना लिए जाएं, वो जो पर्दे में बैठी है वो अपने घर की फजीलत से बड़ी वाकिफ़ है। वो आई सिर्फ इसलिए है कि कोई है जो मेरे हुसैन को पुरसा दे। सखी हुसैन, ये तेरे जिक्र का कर्म है, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। मैं बानी मजलिस अपने भाई सैयदादे से कहूँगा, मजलिस ख़त्म होने के बाद एक लम्हे के लिए फ़ख्र ना करना कि मेरे पास फ़लाँ ज़ाकिर, फ़लाँ आलिम या फ़लाँ ख़तीब आया। अगर फ़ख्र करना तो इसी बात पे करना, आज मेरे घर में हुसैन की माँ आई। वो जो आज आपकी मेहमान है वो आई भी सबसे पहले है, उसने जाना भी सबसे आखिर में। कोशिश किया करो जब मुसाए में रो, चेहरा छुपा के ना रोया करो। कुछ बंदों के ज़हन में ख्याल था शायद रोते हुए मेरी शक्ल बिगड़ जाए। जो मरने के बाद अपनी शक्ल ठीक रखना चाहता है, 5वें मौला के घर मजलिस हो रही थी, 5वें इमाम के घर मजलिस हो रही थी, इमाम मुसाहिब पढ़ रहे थे, या जाबर चेहरे पे रुमाल रख के रो रहा था। मेरे मौला बाकर ने मिंबर छोड़ा, उसके चेहरे से रुमाल खींचा, रुमाल खींच के जाबर चेहरा छुपा के क्यों रो रहा है? जाबर ने रुमाल हाथों में लगा, मौला मेरा रुमाल आंसुओं से भरा हुआ है। मौला ने देखा जाबर चेहरा छुपा के ना रो। मौला कैसे रो? फरमाया ऐसे रो जैसे जवान बेटे की लाश से बूढ़ी माँ रोती। चीखे मार के रोना सैयदों की हसरत है। ये जो हाय हुसैन करके रोते हो, बीबी ज़ैनब को रोने वाला ये अज़ादार बड़ा पसंद है। मुहर्रम का मौसम करीब है, सरदार साहब मुझे बीबी की इज्जत की कसम, मदीने के लोग रवायत करते कि हमने आज तक करबला के बाद मुहर्रम का चांद आसमान में नहीं देखा। जाफर सादक के घर से इतनी चीखों की आवाजें आती थी, हमें पता चल जाता था मुहर्रम का चांद तलू हो गया। मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले एक दुआ मांगूंगा, रोती आंखों के साथ आमीन कहना। मेरी पाक बीबी, तुझे अपने बेटे की आखिरी सजदे का वास्ता, जितने भी मजमे में बैठे हैं हाजरीन मोमिनीन, जितनी भी पर्दे में मोमनात बैठी हैं, मेरी मखदूमा, अगर मुहर्रम से पहले हम में से किसी की जिंदगी खत्म हो रही है, तुझे तेरी बेटी की चादर का वास्ता हमें 10 दिन और दे देना। बीबी हम तुझसे लंबी जिंदगी नहीं मांगते, बीबी हमें रिज्क कम दे देना, लेकिन बीबी हमारी जिंदगी के 10 दिन बढ़ा। हम एक बार तेरे उस गरीब के जनाजे पे जाएं जिसकी लाश से पहले उठी नहीं उठाई गई। हाय हुसैन की गुर्बत। मुहर्रम का चांद तलू हो जाए, फिर कभी हाजिरी हुई तो मुहर्रम के बाद होगी, लेकिन मैं मिन्नत करके कहूँगा अपने जवानों को, मुहर्रम के 10 दिन जितने भी अमीर हो, जितने भी तुम बहुत बड़े नवाब हो, ये मैं मिन्नत करके जा रहा हूँ, हुसैन का जाकर समझ के मानना, मातमी समझ के मानना या मेहमान समझ के मानना। 10 दिन अपनी हालत ऐसे रखना कि तेरे चेहरे से पता चले कि तुम्हारा नुकसान बहुत बड़ा हुआ। 10 दिन हंसना ना, अगर कहीं दोस्तों में जाना भी पड़ जाए तो रोते रहना। अगर कोई सुन्नी तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछे कि तुम इतना रोते क्यों हो, फिर उन्हें बता देना कि वो बीबी की चादर उतरी है जो जिंदगी में बाबे के सामने भी जी भर के कभी नहीं बोली थी। इन्हीं रोती आंखों के साथ दुआ मांगो, मेरा मौला, मेरा पारमा आका शाम में मेरे बीबी के रोजे की हिफाजत फरमाए। फिर मुसलमानों ने ज़ैनब के खेमे को आग लगाई हुई है, फिर चादर लूटने के लिए इकट्ठे हो रहे बदमाश शाम में। आज भी कब्र में कह रही है मेरा महदी बेटा जल्दी आ, जमाने से आके पूछ तेरी दादियों का कसूर क्या था। एक दरबार में खड़ी रही, दूसरी बाजार में खड़ी।
میرا مولا ہمیں پھر شام کا پرسہ نصیب کرے. جو شام کے زائر بیٹھے میری گواہی دینا. پوری دنیا سے مومنین اکٹھے ہوتے تھے شام بی بی کو بھائی کا چہلم کرنے کے لیے. بی بی زینب کی حسرت پوری ہوتی تھی کہ میرے غریب کے ماتمی آئے. کتنے سال ہو گئے زینب پھر اکیلی ہے. بی بی کو بھائی کا پرسہ دینے پہ پابندی ہے. جو شام کے زائر بیٹھے, شام کی وہ گلی شام کی گلی ہے ہی نہیں جس سے علی کی بیٹی کو گزارا نہ گیا. میں بزرگوں سے معافی مانگوں گا, بانی مجلس اپنے بھائی سیدزادے سے معافی مانگوں گا, جتنے سادات عزادار بیٹھے معافی مانگ کے ایک جملہ کہوں گا. جب بھی ہم شام گئے ہمیں پتہ چلا کوئی کہتا تھا سوک حمیدیہ سے آئی تھی, کسی نے کہا باب الاشراف سے آئی تھی, کسی نے کہا اس دروازے سے آئی علی کی بیٹی, کسی نے کہا نہیں اس دروازے سے آئی علی کی بیٹی, دوسرے کہا نہیں اس دروازے سے آئی علی کی بیٹی. میں نے ایک عالم دین کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا میں پاکستان کا ذاکر ہوں, ہم مجلسوں میں مصائب پڑھتے ہیں, ہمیں بتاؤ کس بازار میں کس رستے سے آئی تھی. اس نے مجھے رو کے کہا او پاکستان کا ذاکر, وہ شام کا بازار تھا ہی نہیں جس سے علی کی بیٹی گزری نہیں. میں نے کہا قبلہ مجھے سمجھائیں, مجھے دلیل دیں. دربار کو ایک بازار کا رستہ جاتا ہے, اگر ایک بازار دربار کو جاتا ہے پھر دوسرے بازار سے کیسے آئی, پھر تیسرے بازار سے کیسے آئی؟ یہ میں نے سوال کیا. انہوں نے جو میں دلیل دی, میں ماتمیوں سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب بی بی زینب شام کے مرکزی دروازے سے شام میں داخل ہوئی ہے, 5 لاکھ کتے ہاتھوں میں شراب کا جام لے کے زینب کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے. شام کی آوارہ عورتوں نے یزید کو خط لکھا. انہوں نے خط میں لکھا کہ شام کا بازار ہمارے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے, ہم اپنے گھروں کو جا رہی ہیں, ہم اپنی چھتوں پہ جاتی ہیں, تو علی کی بیٹی کو ہمارے بازار سے گزار اور مجھے معاف کر دینا. آوارہ عورتیں اپنی چھتوں پہ چلی گئی اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار, کبھی اس بازار, کبھی اس گلی, کبھی اس گلی رو رو کے کہتی رہی تماشا نہ دیکھو میں فاطمہ کی بیٹی. اجرکم اللہ. سینے پہ ہاتھ مار کے کہا زینب تیری غربت. جتنے رو رہے علی کی بیٹی تمہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. بی بی زینب تیری بیٹیوں کے نصیب نے کرے. ہر بازار سے گزری, آخری 2 منٹ آ گئی ملاؤن کے دربار میں. دربار میں کھڑی ہوئی, کھڑی ہو گئی سامنے فضا, پیچھے کھڑی ہو گئی علی کی بیٹیاں. جہاں بھی بی بی گئی, کربلا سے لے کے بی بی نے پورے سفر میں فضا کو آگے رکھا. کیوں؟ جب بھی یہ کمینہ اپنے تخت پہ نشہ کرتا, فضا دے کے کہتی او بے غیرت, جس تخت پہ ناز کر رہا ہے میں اس پہ جوتر رکھ کے ان کی کنیزی میں آئی. دربار میں سامنے فضا, پیچھے علی کی بیٹیاں. میں غیر سید ہوں, میں اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا, پردے کے ساتھ بی بی زینب کا سر بی بی فضا کی کمر پہ, بی بی کلثوم کا سر بی بی زینب, ہر بی بی دوسری بی بی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی. پوری رات مجھے اس منبر کی عزت کی قسم, میں کتاب کا ضامن ہو کر پوری رات یہ کمینہ شراب پیتا رہا. علی کی بیٹیاں دربار میں کھڑی رہی. پوری رات زینب کبھی دایاں قدم اٹھاتی, کبھی بایاں قدم اٹھاتی. ساری رات فضا نے نہ دایاں قدم اٹھایا نہ بایاں قدم اٹھایا. شمر نے قریب آ کے کہا ضعیفہ تو تھکتی نہیں ہے, تو نے پوری رات اپنا قدم کیوں نہیں بدلا؟ فضا نے قیدی ہاتھوں کے ساتھ چھڑک دے کے کہا سامنے بیگار شراب پی رہا ہے, میرے پیچھے علی کی بیٹی کھڑی ہے, میں گوارا نہیں کرتی میرا قدم اٹھ جائے, اس کی ناپاک نظریں علی کی بیٹی کے قدموں پہ چلی جائیں, مجھے اگلا جملے کی اجازت دینا. شمر بے غیرت نے ہاتھ سے تازیانہ نکالا, اس نے فضا کے ضعیف سر پہ تازیانہ مارا, ضعیف سر سے خون کا فوارہ آیا. زینب کی آواز آئی اماں پردہ چھوڑ, رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہے. فضا نے دربار میں گونج دے کے کہا اس دربار میں کوئی حبشی نہیں, 300 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی. میں آخری صدر پڑھنے لگا ہوں. 300 حبشی تلواریں نیام سے نکال کے یزید کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کہتے او بے غیرت, تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی
کی بیٹی کی طرح لاوارث سمجھا ہے، تو نے ہر کسی کی بیٹی کو زینب کی طرح